شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عمرانہ ناہید سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ نگران وزیراعظم نے اسلام مخالف پروپیگنڈے کی روک تھام کے لیے نوجوانوں کو عظیم اسلامی تاریخ سے متعلق آگاہی دینے پر زور دیا ہے۔ وزیر خارجہ نے زخمی فلسطینیوں کو بذریعہ ہوائی جہاز پاکستان منتقل کر کے ان کا علاج کرنے پر اعتماد ظاہر کی ہے۔ نگران وزیر تعلیم نے لڑکیوں کو تعلیم کے یکساں مواقع کی فراہمی کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ پاک فوج خیبر پختونخوا کے دور افتادہ علاقوں میں عوام کو بنیادی سہولتیں فراہم کرنے پر کام کر رہی ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ نگران وزیراعظم انوار الحق کاکڑ نے اسلام کے خلاف پروپیگنڈے کی روک تھام کے لیے نوجوانوں کو دستاویزی فلموں کے ذریعے عظیم اسلامی تاریخ کے بارے میں آگاہی دینے پر زور دیا ہے۔ آج اسلام آباد میں امام کعبہ پروفیسر ڈاکٹر شیخ صالح بن عبداللہ بن حمید سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے اسلام کے اصل پیغام کو پھیلانے کے لیے ان دستاویزی فلموں کو مختلف زبانوں میں نشر کرنے پر زور دیا۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے امام کعبہ نے سعودی عرب کی ترقی خوشحالی میں پاکستانی افراد قوت کے اہم کردار کی تعریف کی۔ انہوں نے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دیرینہ دوستانہ تعلقات کو اجاگر کیا۔ ادھر امام کعبہ صالح بن عبداللہ بن حمید نے آج فیصل مسجد اسلام آباد میں نماز جمعہ پڑھائی۔ انہوں نے اس موقع پر جمعے کا خطبہ بھی دیا۔ مذہبی ہم آہنگی کے بارے میں معاون خصوصی مولانا طاہر اشرفی، پاکستان میں سعودی عرب کے سفیر اور لوگوں کی بڑی تعداد نے امام کعبہ کی امامت میں نماز ادا کی۔ نگران وزیراعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ عبوری حکومت اچھے نظم و نسق اور مثبت سوچ کا ورثہ چھوڑ کر جائے گی۔ ایک نجی ٹی وی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نگران حکومت معیشت، نجکاری اور مواصلات سمیت مختلف شعبوں میں چیلنجز سے نمٹ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نگران حکومت کی ترجیحات میں سے ایک ایسا پروگرام ہے جس کے تحت 10 سال میں 10 لاکھ نرسوں کو تربیت دی جائے گی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت اپنے زیر انتظام اداروں کی نجکاری کا عمل تیز کر رہی ہے اور اس فہرست میں PIA ترجیح ہے۔ نگران وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے کہا ہے کہ پاکستان زخمی فلسطینیوں کو علاج کے لیے بذریعہ ہوائی جہاز اپنے ہاں منتقل کرنے کے لیے تیار ہے۔ آج سینیٹ میں ایک توجہ دلاؤ نوٹس کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان اس معاملے پر اردن اور مصر کے ساتھ رابطے میں ہے۔ نگران وزیر خارجہ نے غزہ میں بدترین صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل وہاں جنگی جرائم اور نسل کشی کا مرتکب ہو رہا ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ اسرائیل کے مذموم اقدامات پر اس کا احتساب کیا جائے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان اقوام متحدہ اور اسلامی تعاون تنظیم سمیت مختلف فورمز پر فلسطینیوں کی حالت زار کو اجاگر کرنے میں فعال سفارتی کردار ادا کرتا رہا ہے۔ ایوان کا اجلاس اب پیر کی سپہر 3 بجے ہوگا۔ نگران وزیر تعلیم مدد علی سندھی نے لڑکیوں کو مساوی تعلیم کے مواقع کی فراہمی کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خواتین ملک کی نصف آبادی پر مشتمل ہیں اور انہیں بااختیار بنائے بغیر کوئی بھی ملک اپنی صلاحیتوں کو مکمل طور پر بروکار نہیں لا سکتا۔ پاکستان اور سویڈن نے 2 طرفہ مذاکرات اور باہمی طور پر مفید تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاقی رائے اسٹاک ہوم میں پاک سویڈن 2 طرفہ سیاسی مشاورت کے 17ویں دور میں ہوا۔ ایڈیشنل سیکرٹری خارجہ یورپ ایمبیسڈر شفقت علی خان نے پاکستان کی طرف سے مذاکرات کی قیادت کی اور قابل ترتیب توانائی، پائیدار ٹیکنالوجی، ویسٹ مینجمنٹ، انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجی اور تحقیق و ترقی کے شعبوں میں تعاون میں مزید اضافے کے لیے پاکستان کی خواہش کا اظہار کیا۔ پاک سویڈن 2 طرفہ سیاسی مشاورت کا اگلا دور اسلام آباد میں منعقد ہوگا۔ غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندوں سمیت دیگر غیر ملکیوں کی اپنے اپنے ملکوں کو واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ ہزاروں افغان باشندے روزانہ کی بنیاد پر چمن اور طورخم سرحد کے ذریعے اپنے وطن واپس جا رہے ہیں اور پاکستان کی مہمان نوازی کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔
पाक फौज और फ्रंटियर कोर नॉर्थ खैबर पख्तूनख्वा के दूर दराज इलाकों में मुकीम अफराद को बुनियादी सहूलियात की फराहमी जारी रखे हुए हैं। इस सिलसिले में फ़ौज और एफसी नॉर्थ ने सूबाई हुकूमत के इश्तराक से ज़िला बुनेर के इलाके अलम में पानी से बिजली पैदा करने वाली 3 टर्बाइन्स नस्ब की हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि भारत मकबूजा कश्मीर की ज़मीनी सूरत हाल के हवाले से दुनिया को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर में एक बयान में कहा कि अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 की मनसूखी से अब तक मकबूजा इलाके में बड़े पैमाने पर कत्लेआम, घरों पर छापे और मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयाँ जारी हैं। इसके साथ ही खबरें ख़त्म हुई। मज़ीद खबरों और तजज़ियों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाजा कीजिए।